اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری ہے، تو اس مہینے میں جہاں باقی عبادات کی جاتی ہیں، ہر دوسرا مسلمان یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھ سکیں اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک ختم کر سکیں۔ لیکن جب قرآن پاک ختم ہوتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، قرآن پاک تو ہم نے ختم کر لیا، اب اس پر ہم دعا کیسے کروائیں، دعا کیسے کریں، ختم کیسے دلوائیں، تو اس طرح وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو اثارِ ثواب کرنا ہے تو کیسے کرنا۔ تو دو آسان طریقے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ قرآن پاک پڑھا ہوا یا کوئی بھی کلام پاک پڑھا ہوا کیسے کسی کی روح کو ہم بخش سکتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کوئی سورت پڑھنے والا ہے، جیسے سورہ یاسین پڑھی یا سورہ رحمان پڑھی یا کوئی بھی قرآن پاک کا کلام پاک پڑھا، درود پاک پڑھا، تو پہلے ہی دل سے سوچ لیا، ارادہ کر لیا کہ یہ میں اپنے فلاں رشتہ دار کے لیے یا اپنے دادا دادی کے لیے، نانا نانی کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے میں اس کو اصالِ ثواب کے لیے میں یہ پڑھ رہی ہوں، تو بس وہ پڑھ لیں تو ان کو اس کا اصالِ ثواب آپ نے ارادہ کیا تھا تو پہنچ گیا۔ اگر کسی ایک کا تصور کیا کہ میں اپنے فلاں رشتہ دار کو اس کا ثواب میں جو پڑھوں گی پہنچے، تو بس یہ الفاظ آپ نے دل میں صرف ارادہ کیا تھا تو اس کو اس کا ثواب پہنچ جائے گا اور آپ کے ثواب میں کوئی بھی کمی نہیں آئے گی۔ آپ جیسے جیسے الفاظ ادا کرتے جائیں گے، ہر لفظ کے بدلے میں فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے جائیں گے اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوتی جائیں گی۔ تو دوسرا طریقہ کیا ہے کہ قرآن پاک ختم کر لیا لیکن ابھی ارادہ نہیں تھا بخشنے کا، جیسے رمضان المبارک میں لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں یا باقی سارا سال قرآن پاک ختم کرتے ہیں اور ہوتا ہے ذہن میں کہ ہم نے دعا کروانی ہے یا دعا کرنی ہے، تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے، اگر آپ کسی کو نہیں بھی بخشیں گے تو آپ کا ثواب برقرار رہے گا، آپ کو یعنی آپ کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی اگر آپ نہیں بخشیں۔ لیکن اگر آپ کسی کو اس کا اصالِ ثواب پہنچاتے ہیں یا کسی کو بخشتے ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ جو آپ کے مرحومین ہیں ان کے درجات میں بلندی ہوگی اور ان کو اس کا پورا پورا ثواب پہنچے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کا بھی آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے جو آپ مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو جو پڑھا ہوا قرآن پاک پورا ہے، اگر آپ اینڈ پہ دعا کریں تو سب سے پہلے قرآن پاک کا ثواب نذرانہ یا تحفۃً نبی پاک کو پیش کریں، اس کے بعد تمام نبیوں کو، اس کے بعد صحابہ کو، اس کے بعد ازواج مطہرات کو، شہدائے کربلا، احد و بدر، یعنی تمام اصحاب کرام، صحابیات، سب کا ذکر کر کے، اور اس کے بعد اپنے خاص طور پر اپنے مرحومین کا ذکر کر کے جو آپ کی دنیا سے جا چکے ہیں قریبی رشتہ دار، ان کا خاص طور پر ذکر کر کے نام لے کر، پھر تمام مسلمانوں کا نام لے کر پھر آپ دعا کریں اور ان کو قرآن پاک اصالِ ثواب کرنے کے بعد، کیونکہ جب قرآن پاک ختم کیا جاتا ہے اس کے بعد جو بھی دعا مانگی جاتی ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر اسی ٹائم آپ جیسے آپ نے آخری سورت پڑھی ہے اور قرآن ختم ہونے کی دعا پڑھی ہے، اس کے بعد پھر آپ دعا کرتے ہیں تو قرآن پاک ختم ہونے کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو قرآن پاک اصالِ ثواب کر دیا، اس کے بعد پھر آپ اپنے لیے دعا مانگیں، اپنی بخشش کے لیے دعا مانگیں، اپنے رزق کے لیے مانگیں، اولاد کے لیے مانگیں، اپنے کاروبار کے لیے مانگیں، ہر طرح کی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے قرآن پاک ختم کر لیا اور کہا کہ ہم کسی کو بلا کر یا قاری صاحب کو بلا کر ہم دعا کروائیں گے یا ہم کوئی بڑا ختم دلوائیں گے، تو اس طرح بھی یہ کرنا بھی بہت اچھا ہے، آپ اس طرح بھی دعا کروا سکتے ہیں۔